अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको दोबारा मेरी बात सुनने के लिए आप वक्त निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो वो मैंने शुरू में जैसे कहा था कि ये दिल की बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। कुछ दिल के छाले भी हैं। दिल में सारी बातें अच्छी खुशी वाली नहीं होती, कुछ बातें दुखी भी होती हैं, तो वो दुखी बातों के साथ भी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था आज, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं एक शो करके आया गुजरात में जाके। आज वो लड़के आए भी हैं वापस जो डंकी लगा के गए थे, बाहर गए थे। वो लड़के वापस आए हैं और वो आके बता रहे हैं कि कितने मुश्किल हालात में गए थे। लड़के फिर भी जा रहे हैं, आपको पता। इससे पहले एक प्लेयर थी हॉकी की, हमारे टीम में खेलती थी, पाकिस्तान में टीम में खेलती थी, खातून शाहिदा रज़ा कोयटा से। वो भी इसी तरह डंकी में उनकी जान गई, कश्ती डूबी। उसके बाद भी लोगों को पता भी है कि जान डूबती है, लोग चल जान जा सकती है, उसके बावजूद लोग डंकी करते हैं। मैं हैरान था, मैं जाके वहाँ लोगों से मिल के भी आया, कुछ लोगों का इंटरव्यूज़ भी किए, आपको मैंने दिखाया भी, वो एक शो में भी चला हमारे पीछे पुकार में समा पे। कि मैंने उनकी वालदा से पूछा कि क्यों भेजना चाह रहे थे। उसने कहा कि किसान था यहाँ पर, उसका गुजारा नहीं हो रहा था, तो अच्छे मुस्तकबिल के लिए वो यहाँ से जाना चाहता था। आज की मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल महफूज क्यों नहीं समझता नौजवान। हम भी इसी फेज़ से गुज़रे हैं, बहुत शौक़ था कि बाहर चले जाएं किसी तरह। कोई फैमिली में एक बंदा बाहर जाए तो सब के सब कहते हैं जी बाहर चले जाएं, और बाहर चले जाना चाहिए हमें, पाकिस्तान में यहाँ फ्यूचर नहीं है। फिर जब बाहर जाते हैं तो बाहर जाके आपने देखा है कि जब शुरू शुरू जाते हैं तो मुश्किल हालात होते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो अपने मुल्क में शायद वो करें भी ना, लेकिन वो वहाँ करते हैं। क्यों करते हैं वहाँ पे? मैंने ये भी सवाल पूछा कुछ दोस्तों से, उन्होंने कहा कि वहाँ उजरत मिल जाती है। वहाँ पर जितना भी काम करते हैं उसकी उजरत मिलती है, कंफर्म होती है, अश्योरिटी होती है कि हम मेहनत करेंगे ना उसकी उजरत मिल जाएगी। पाकिस्तान में जितनी मर्ज़ी मेहनत भी कर लें हमें उजरत नहीं मिल सकती, ना मिलती है। हम मेहनत करते रहते हैं, हमारी मेहनत का सिला कोई और कमा जाता है और हमें उसके बदले कुछ भी नहीं मिलता। ये बात सच है। आप देख लें, एक फैक्ट्री है, एक प्राइवेट फैक्ट्री है, किसी भी फैक्ट्री में चले जाएं, किसी अगर आप करीब हैं, फैक्ट्रियाँ छोड़ दें, किसी बिज़नेस हाउस उसमें चले जाएं, हाउस में चले जाएं, किसी कंपनी के दफ्तर में चले जाएं, आप देखेंगे कि वहाँ जो तकसीम है, जो सेग्रीगेशन है, वो बड़ी अजीब व गरीब है। जो बेसिक काम करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाहें इतनी कम है कि कसम पुर्सी की हालत है। लेकिन वो जिस ऑफिस में काम करते हैं बड़े शानदार हैं, लेविश हैं, लेकिन उनको तनख्वाहें उतनी नहीं मिलती। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को। एक बंदे ने मुझसे शिकायत भी की कि जनाब मैं एक बंदे के साथ नौकरी करता हूँ, मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने आगे मुझे कहा कि आप इनसे कहें कि हमारी तनख्वाह बढ़ाएं। और वो पाकिस्तान के नामवर ताजरों में से एक ताजर है। तो उसके जो ड्राइवर था उसने मुझे आगे कहा कि भाट साहब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इन जनाब से रिक्वेस्ट करें कि मेरी तनख्वाह बढ़ाएं, मुझे 18,000 रुपया मिलता है, आज के दौर में 18,000 रुपया मिलता है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। और फिर वही सेठ साहब जो उनसे हैं, ताजर साहब जो उनसे हैं, उनका अरबों रुपए का घर है, अरबों रुपए उस लगाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में फिरते हैं, और जो ड्राइवर है उसकी 18,000 रुपया सैलरी है, जो वो करोड़ों की गाड़ी चला के उनको इधर उधर लेके जाता है। ये बड़ा गैर मुनसिफाना तकसीम है। और यकीन माने, हम मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दीन में है कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उसकी उजरत दे दो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं ये, कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसको उसकी उजरत दे दी जाए। ये गोरे इस असूल पे कार फरमा है, अंग्रेज़ फ़रंगी वो इस असूल पे कार फरमा है, हम नहीं हैं इस पे। हम ये प्रेफर करते हैं कि हर जुमा मैंने मदीना मुनव्वरा में पढ़ना है, हर जुमा जो उनसे है हफ्ते में 2 मैं उम्रे कर आता हूँ लाहौर से जाके। लेकिन जब यहाँ पर मेरे एम्प्लॉय को देने की बारी आती है, या मेरे जो अंडर काम कर रहा है, जो मेरी ताकत है, उसको देने की बारी आती है, तो मैं से कहता हूँ अगले हफ्ते आई यार, अगले हफ्ते तेनों पैसे दे आएंगे। ये बड़ा ख़तरनाक सिचुएशन है। अमीर लोगों को भी इस बात में सोचना चाहिए कि ये पोलराइज कर रहे हैं सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी में अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है, और ये सोसाइटी इतनी प्रोन होती है, किसी भी चिंगारी, हल्की सी चिंगारी इस सोसाइटी को बर्बाद कर सकती है। और उसका रिज़ल्ट आपने पिछले कुछ अरसे में देखा है। वो 9 मई के वाक़यात हों, वो किसी भी तरह के वाक़यात हों, आपने उसमें ये रिज़ल्ट देखा है कि किस तरह चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी किस तरह आग लगा देती है। उसकी वजह ये है कि हम बाइपोलर हो चुके हैं। एक तरफ तो इतनी खुशहाली नज़र आती है, आप लाहौर की किसी बड़ी सड़क पे चले जाएं, इतनी खुशहाली है, इतनी खुशहाली है कि लगता है यार कोई परेशानी नहीं है। लोगों के अपने जहाज़ हैं, अपनी लोगों की क्या कहते हैं ना, इतने इतने बड़े घर हैं कि उसमें गुम हो जाएं,
پھر کسی ایک لاہور کی بڑی مارکیٹ میں چلے جائیں، لاہور کا نام اس لیے میں یہاں رہتا ہوں، کراچی کی کسی بھی جگہ کی آپ ایک بڑی مارکیٹ میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بھائی ہر دکاندار، کم از کم ہر دکاندار جو ہے وہ کروڑوں پتی ہے، اور اس کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں لوگ، جو اس کے مزدور ہیں، وہ بیچارے دو دو روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 10,000 روپے ہمیں دے دو، لیکن وہی سیٹھ جو ہے وہ کروڑوں اربوں پتی ہے، وہ جہاز پہ جا رہا ہے، اس کے بچے کافی پینے کے لیے جہاز پہ جا رہے ہیں، لیکن وہ جو اس کے انڈر ملازم ہیں وہ بیچارے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جب غیر منصفانہ تقسیم دیکھتا ہے نوجوان، اور وہ نوجوان جس کی ایکسیس ہے تمام انفارمیشن تک سوشل میڈیا کے تھرو ہی ہو، وہ پھر یہاں سے باہر بھاگنا چاہتا ہے۔ یہ ایشوز ہیں۔ دیکھیں اب آپ مجھ سے پوچھیں گے حل کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ حل ہوتا ہے جو آپ انفارمڈ ہو جائیں۔ تکلیف کا پتہ چلنا آدھا علاج ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ بار بار آپ سب سے پوچھتے ہیں وہ حل کی کریں گے اسی پھر؟ تکلیف کو جان لینا آدھا علاج ہے، یعنی کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا نا کہ کیا بیماری ہے، کیا تکلیف ہے، سمجھیں آدھا علاج ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو وہ تکلیف بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے نا، وہ اذیت ناک ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ جو ان سے ہیں وہ پاور اور پیسہ ایک ہی گھر میں ایک ہی جگہ پہ دیکھ دیکھ کے تھک چکے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار اس کو بانٹو، سب کا حق ہے۔ اب دنیا میں کئی ملکوں میں چلے جائیں، بہت ساری جگہوں پہ چلے جائیں، لوگ پاورفل ہوتے ہیں، عوام پاورفل ہوتی ہے، لوگ جن سے ہیں وہ حکومت پہ اپنا حق رکھتے ہیں، رائٹ رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہماری حکومت ہم پہ رائٹ رکھتی ہے، حق رکھتی ہے، وہ ہم پہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، وہاں سے نہیں گزرنا، وہاں منہ کر کے نہیں دیکھنا، اس طرف نہیں دیکھنا۔ ٹھیک ہے جالی جا، مان لیا جو آپ نے کہا، نہیں دیکھیں گے ادھر منہ کر کے، لیکن بات تو کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ یہ بات ہے اور یہ تکلیف کی وجہ ہے۔ یقین مانیں جو طاقتور لوگ ہیں، جو بہت پیسے والے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، وہ یہ بھول گئے ہیں کہ اس ملک کے اندر انہوں نے اپنی اولادوں کو رکھنا ہے۔ جنہوں نے نہیں رکھنا تو چلو دوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ جنہوں نے رکھنا ہے، جن کی اولادوں نے یہیں پہ رہنا ہے، آگے آنے والا ٹائم ان کے لیے آسان نہیں ہوگا، مشکلات سے بھرا ہوا ہوگا، کیونکہ یہاں پر اب یہ چنگاری اٹھ رہی ہے، لوگ سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور کب تک آپ یہ آواز دبائیں گے؟ کب تک کہیں گے کہ نہیں بھائی امیر آدمی امیر کو سوال نہیں ہو سکتا؟ یار وہ بڑے طاقتور لوگ نے، نہیں بھائی، طاقتور کو اب سنبھلنا پڑے گا، طاقتور کو اب سوچنا پڑے گا، کیونکہ طاقت جو سی ہے کسی بھی جمہوری ملک میں، اگر آپ اس کو سوورن کنٹری، جمہوری ملک مانتے ہیں، تو وہ عوام کے پاس ہوتی ہے۔ آئین پاکستان ان کو یہ حق دیتا ہے۔ جب ایک عام آدمی اپنی تنخواہ میں، چاہے وہ 10,000 کمائے، 15,000 کمائے، 25,000، 30,000، لاکھ روپے تک کمائے، جب وہ سرکار کو اپنے پیسوں میں سے انکم ٹیکس دیتا ہے تو وہ سرکار کو جگہ ٹیکس نہیں دیتا۔ وہ سرکار کو اس لیے نہیں دیتا کہ سرکار کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے یا بندوق ہے اس لیے میں سرکار کو ٹیکس دے رہا ہوں، وہ اس لیے دیتا ہے کہ سرکار جو سی ہے، حکومت جو سی ہے، وہ اس کے حقوق کی حفاظت کرے گی، اس لیے وہ ٹیکس دیتا ہے۔ پھر وہ سیلز ٹیکس دیتا ہے، وہ ایک انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ہر مد میں ٹیکس دیتا ہے، پراپرٹی ٹیکس کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ جگہ نہیں دیتا، وہ اس لیے دیتا ہے کہ میرے حقوق کی حفاظت ہوگی۔ لیکن یہاں پر کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا یہ والا، اس کو جگہ سمجھا جاتا ہے کہ جگہ دو، جگہ دو گے تو بات بنے گی، ورنہ تو بیٹے ڈنڈے پڑیں گے۔ تو ان باتوں سے کو ہمیں ہٹانا پڑے گا، ان باتوں کو ختم کرنا پڑے گا، پیسے کی غیر منصفانہ تقسیم روکنی پڑے گی۔ غلام ابن غلام نہیں رہ سکتا اور حاکم ابن حاکم نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، دستور ہے۔ جو چیز نیچے جاتی ہے قدرت کا لاء ہے، جو نیچے جاتا ہے اس نے ایک دن اوپر آنا ہے، اور جو اوپر جا رہا ہے اس نے ایک دن نیچے آنا ہے۔ یہ پہیہ ہے، راؤنڈ، دنیا گول ہے، ہر چیز گول گول گھومتی ہے، جو آگے جا رہا ہے اس نے ایک دن پیچھے آنا ہے۔ تو بس اس وقت سے ڈرنا چاہیے، اور میں درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں پیسے والوں سے بھی، غریب لوگوں سے بھی، گھر ہے نا، ملک گھر کی طرح ہوتا ہے۔ گھر کو آپ خوبصورت بناتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں رہنا ہے، تو ملک کو خوبصورت کیوں نہیں کرتے؟ ملک میں اچھے روایتیں قائم کیوں نہیں کرتے؟ ملک کے لوگوں کو دیکھیں، میری گلی ہے نا، میری گلی میں 10 لوگ رہتے ہیں، 10 لوگوں میں اگر ایک بندہ پریشان ہے تو ساری گلی پریشان ہے۔ کیوں؟ ساری گلی خوشی کیسے منا سکتی ہے؟ انسانیت کا تقاضا ہے یہ۔
گلی خوشی کیسے منا سکتی ہے کہ جب ایک پڑوسی جو ان سے آپ کا ہے اس کے گھر میں تکلیف ہے، پریشانی، اور آپ کے گھر میں سارا کچھ ہو. یہ ہر دین، ہر آسمانی کتاب میں پڑوسی سب سے اہم رکھا گیا ہے. اسی لیے کہ بھئی اپنے لوگوں کا خیال رکھو، اپنے ارد گرد کی انوائرمنٹ کا خیال رکھو. آپ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اعمال سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو یہ ہمارے اعمال کا اس میں سارا کھیل ہے. ہمارے اعمال بہتر ہوں گے، ہم اچھا سلوک کریں گے، اچھی انوائرمنٹ کریٹ کریں گے، اپنے بچوں کے لیے اچھا مستقبل بنائیں گے، تو یہ ملک رہنے کے قابل بھی ہوگا، لوگ یہاں رہیں گے بھی، باہر سے بھی آئیں گے، کام کریں گے بھی. لیکن جب ہم خود ہی ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیں گے تو کچھ نہیں بنے گا. اس کی مثال ایسی ہے، ایک شخص ہے، وہ اپنے جسم کے حصہ کھاتا جا رہا ہے، گوشت کھاتا جا رہا ہے، وہ اپنا کاٹ کاٹ کے کھاتا جا رہا ہے. زبان کو تو ٹیسٹ آ رہا ہے، زبان تو بڑا انجوائے کر رہی ہے، جو امیر طبقہ ہے، اشرافیہ ہے، زبان وہ تو بڑا انجوائے کر رہی ہے، لیکن جسم ختم ہوتا جا رہا ہے. کب تک کھائے گا، کب تک کھائے گا؟ ایک دن یہ ختم ہو جائے گا اور پھر کچھ بچے گا نہیں، نعوذ باللہ. خاکم بدہن، کچھ نہیں بچے گا. اگر اسی طرح اسی طور طریقے پہ ہم جاری رہے تو بچے گا نہیں. میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ اس کو خوبصورت بنائیں. میں پوچھیں گے پھر کیسے شروع کریں، کہاں سے شروع کریں؟ گلی سے شروع کریں. اپنی گلی میں دیکھیں کس کو آپ کی ضرورت ہے. 10 لوگ مل کے، اگر ایک گلی کے اندر 10 لوگ رہتے ہیں، 2 کمزور ہیں، 8 طاقتور ہیں، تو وہ 8 طاقتور 2 کمزوروں کا سہارا بن سکتے ہیں. یہ تھی مدینہ کی ریاست، اس میں آدھے لوگوں نے آدھے لوگوں کو سنبھال لیا تھا. آپ جب کوئی گر رہا ہو تو اس کو کندھا دے کے اٹھاتے ہیں، آپ اس کو اور گرا کے اس کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے اس کے اوپر جانے کی کوشش نہیں کرتے. یہ انسانیت نہیں ہے. انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو اٹھائیں. 10 لوگ اگر کا محلہ ہے، 10 کی کمیونٹی ہے، تو 8 لوگ اگر طاقتور ہیں تو 2 کو اٹھائیں. اگر 8 لوگ کمزور ہیں، 2 طاقتور ہیں، تو وہ 2 اپنی سکت کے مطابق ان 8 کو اٹھائیں، کیونکہ وہ 8 جب اٹھیں گے تو وہ 10 کی طاقت بنے گی، یونٹی اسٹرینتھ بنے گی. بچوں کو بتانے والی کہانیاں ہیں یہ، لیکن ہم ان کہانیوں کو بھول چکے ہیں، اور یہ کب تک بھولتے رہیں گے یہ مجھے اندازہ نہیں ہے. تکلیف والی بات ہے یہ. میں آج کا جو ولاگ کر رہا ہوں تھوڑا سا تکلیف میں تھا. باہر بات چیت ہوئی دوستوں کے درمیان یہ ڈنکی کے اوپر، ان ساری چیزوں کے اوپر، تو نوجوان کی مایوسی جو سی وہ ہے، برقرار ہے. اس نوجوان کی مایوسی کو ختم کرنا ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے. اور ہاں، ایک اور چیز بڑی اہم ہے، ولاگ کے شروع میں کرنی چاہیے تھی، میں اینڈ پہ کر رہا ہوں، کہ میرے اس ولاگ سے یہ توقع نہ رکھیے گا کہ میں آپ کو چغلیاں کروں گا، اونے یہ کرتا، اونے وہ کرتا، اونے اس طرح بناتا، اونے وہ کرتا. ایسے نہیں ہوگا. یہ ولاگ جو سا ہے یہ دل کی بات ہے، اور یہ دل کی بات ہی ہوگی. اس میں آپ یہ امید مت رکھیے گا کہ چغلیاں ہوں گی، منافقت ہوگی، جھوٹ ہوگا. ایسے کوئی چیز نہیں ہوگی. دل کی بات ہوگی، اسٹریٹ ہوگی، اور دل سے دل تک ہوگی. اپنا خیال رکھیں. زیادہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.